اخوت کا آغاز آج سے 18 برس قبل ہوا. یہ تو عملی آغاز تھا، لیکن در حقیقت اس کا آغاز بہت پہلے ہوا، سوچ کے اس عمل سے جس میں ہم نے یہ کہا کہ لوگوں کو سرمایہ کی فراہمی ہونی چاہیے، قرضہ ملنا چاہیے تاکہ وہ کاروبار شروع کر سکیں، لیکن اس میں سود نہیں ہونا چاہیے. میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن بھی پڑھی، میں نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بھی پڑھی اور دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے، تو مجھے یہ آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ ترقی وہی ہے جو آپ کی اپنی روایت کے اندر گھندی ہوئی ہو. ترقی کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے انڈیجنس انسٹیٹیوشن سے منسلک نہ ہو، اپنی روایات سے منسلک نہ ہو، آپ کی تہذیب سے منسلک نہ ہو، آپ کی فیتھ سے منسلک نہ ہو. تو ہم قرضہ دیتے ہیں لوگوں کو، ایک معاشی نظام پہلے سے موجود ہے، لیکن یہ معاشی نظام ان کی خواہشوں اور آرزوؤں کی نمائندگی نہیں کرتا. اس نظام میں استحصال ہے، اس نظام میں سود ہے. تو ہم نے کہا کہ ایسا فائنینشیل سسٹم بننا چاہیے جس میں سود نہ ہو اور جس میں ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اس کے لیے سرمایہ تک رسائی جو ہے وہ آسان ہو جائے. میرا نام طاہرہ منیر ہے. گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ایک ہی میاں میرے کمانے والے تھے، تو اس لیے پھر میں نے ان سے قرض لیا. میں نے کپڑے کا کام شروع کیا، جیسے کپڑا لا کے اور دوستوں کو سیل کرنا، کسی کو پھر اسی طرح کوئی 15 دن بعد پیسے دے دے، کوئی 20 دن بعد بھی دے دے، کوئی نقد بھی لے لیں. تو اس طرح پھر نا یہ سلسلہ ظاہر ہے اس طرح ہی چلتا ہے، قسط بھی آسانی سے جا رہی ہے اور گھر کا سلکن بھی چل رہا ہے. جو اس ادارے سے لیتے ہیں اس کا تو فائدہ بہت ہوتا ہے، تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی دیتے ہوئے بھی، کیونکہ کاروبار میں لگا لیا. لیکن جو دوسرے ادارے دیتے ہیں نا وہ تو پریشانی بہت بنتی ہے جب سود کا سر پہ ہو، کیونکہ وہ تو قسطیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اوپر سے ایسے لگتا ہے کہ یہ قرض ابھی اترا ہی نہیں. قرضہ حاصل کرنا ہمارے دفتر میں آ کر بہت آسان ہے. ہمارے الحمدللہ تقریباً 350 شہروں میں کوئی 800 سے زائد دفاتر ہیں. ہر دفتر میں 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اس کے ارد گرد 1.5-2-3 کلومیٹر کا ایک احاطہ ہم لگاتے ہیں. وہاں کے رہائشی لوگ اس دفتر میں آ کر درخواست دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ ہنر ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہم نے دکان بنانی ہے، ہم الیکٹریشین ہیں، ہم پلمبر ہیں. اس طرح کے 100-150 کاروبار ہیں جن سے لوگ 20-25-30 ہزار روپے ماہانہ کما سکتے ہیں، اور ان کو شروع کرنے کے لیے بھی 20-25-30-40 ہزار روپے سے زیادہ کی رقم درکار نہیں ہے. تو وہ لوگ آتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے سوشل کیپٹل کو اسیس کرتے ہیں، ان کی شہرت اور نیک نامی کے بارے میں جانتے ہیں. اگر وہ اچھے کردار کے حامل نظر آتے ہیں، محنتی ہوں اور ایک نیک نامی کے مالک ہوں، تو پھر ہم ان کو ان کی ضرورت کے مطابق 20-30-40-50-60 ہزار روپے پیش کرتے ہیں. اس سے پھر وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور ہر مہینے قسط ادا کرتے ہیں، اور سال میں 1.5 سال میں 2 سال میں وہ اصل رقم ہمیں واپس کرتے ہیں، اور اسی کی بدولت یہ رقم پھر کسی اور کو مل جاتی ہے. مسجد میں ہم بیٹھ کے کام کرتے ہیں، یہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے. تو مسجد یا کوئی بھی عبادت گاہ کسی بھی مذہب کی، ہم نے اس کو اپنی اس تمام عمل کا ایک بہت اہم حصہ بنایا ہے. مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو مسجد میں عدالت بھی لگائی، مسجد میں عبادت بھی کی، مسجد میں تعلیم بھی دی، مسجد میں بیرونی وفود سے ملاقاتیں بھی کی. گویا مسجد جو ہے یہ اسلامی ریاست میں سیٹ آف گورننس تھی، تو ہم اسی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم صرف مسجد میں نہیں بیٹھتے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے چرچ میں بیٹھ کے کام کرنا ہے، وہ چرچ میں کر سکتا ہے. سندھ میں تھر کے علاقوں میں اخوت ہندوؤں کے ساتھ کام کرتی ہے، اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، تو وہاں پر انہوں نے اخوت کا نام بھگوان بینک رکھا ہوا ہے. میرا نام فاروق نعیم ہے اور میٹرک میں نے کی ہوئی ہے اور قرآن پاک کا قاری بھی ہوں الحمدللہ. اور اس کے بعد بچوں کو ٹریننگ دیتا ہوں ایکسرسائز وغیرہ کی. اور پہلے میں جاب آج سے 18 سال پہلے میں نے دکان شروع کی تھی، تو اس سے پہلے میں جاب کرتا تھا فیکٹری میں، تو وہاں پہ 1200 روپیہ پے تھی، 1200 یا 1800 تقریباً. تو اخوت جب شروع ہوئی تھی 5000 روپیہ قرضہ شروع جب کیا تھا، تو یہ 7 مسجد ہے، وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. وہ قاسم صاحب تھے، ان کے میں نئی برانچ شروع ہوئی تھی یہاں پہ نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ
کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جاب کرتا ہوں. میں نے کہاں پہ؟ میں نے کہا یہ سلائی وغیرہ کا کام ہے. کہتے ہیں آپ نے کوئی کام سیکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ٹیلرنگ کا کام میں کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹیلرنگ کا کام کرتے تو اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا بس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ کام شروع کر. اگر آپ کو 5,000 روپے دے تو آپ کا کام چلے گا. میں کہاں ہو جائے گا. 1200 کی مشین آ جاتی تھی تقریباً اس وقت. 1200 کی میں نے مشین لی ہے سلائی کی, کینچی وغیرہ کاؤنٹر وہ 4,500 میں بجٹ سارا سیٹل ہو گیا. پھر 15,000 روپیہ دینا شروع کیا انہوں نے. 15,000 روپیہ لیا. اس کے بعد پھر اور اچھا کا سیٹنگ ہو گئی. پھر میں نے 25,000 روپیہ لیا. تو فائنلی میں نے 50,000 جب لیا نا تو میں نے واپس پیسے کیے سارے آل ٹو آل. تو انہوں نے پھر مجھے مشارکے کے لیے کاروبار شروع کیا مشارکے کا. تو کچھ پیسے میں نے دیے تو 1,40,000 روپیہ انہوں نے مجھے دیا. یہ مشینیں لے کے دی مجھے انہوں نے 3-4 مشینیں. تو میں نے یہاں سے 18 سال پہلے 5,000 روپے لے کے کام شروع کیا تھا. الحمدللہ میرے پاس رکشہ بھی ہے اور 2 رکشے تھے. ایک میں نے لے کے دے دیا, دوسرا میرے پاس ہی ہے. اور گھر بھی میں نے بنایا ہے اسی کاروبار سے. اے سی وغیرہ بھی لگا ہوا ہے الحمدللہ زبردست. اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو دور جا رہا ہے نا, اس دور میں یہ کہ دیکھیں بینکنگ سسٹم جو آپ کو پتہ ہی ہے اتنا سسٹم خراب ہوا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اور اس دور میں کوئی کسی کو بغیر سود بغیر کسی مطلب کے کوئی بندہ کو کسی کو پیسے نہیں دیتا, سکا بھائی نہیں دیتا. تو بات میری نظر میں تو خوب ادارہ ہے کہ جنہوں نے وہ بھائی چارے کا وہ سسٹم شروع کیا الحمدللہ. اور ایسی برکت ہے اس پیسے میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. قسط کا ٹائم جب آتا ہے نا تو لگے قسط دینی ہوتی ہے 5 تاریخ کو یا 4 کو 2 کو, وہ 28 تاریخ کو پیسے بن جاتے ہیں اور 3-4 تاریخ کو وہ پیسے دے کے آ جاتے ہیں. اور ایسے ذہن میں ہوتا ہے یار نہیں خود کو پیسے دینے ہیں, خود کھانا کھائیں نہ کھائیں خود کے پیسے دینے ہیں. الحمدللہ 86 ارب روپوں کی قریب رقم گئی. 99.9% شرح سے وہ رقم واپس آئی. تو یہ 100% ریکوری دراصل اس پورے تصور اور اس پورے فلسفہ کی فتح ہے. یعنی جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں قرضہ نہیں دے رہے, ہم تو تمہارے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ رہے ہیں. اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمہارے مدد کریں آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ جو قرضہ تمہیں آج ملا یہ اس لیے ملا کہ کل جس کو ملا تھا اس نے واپس کیا. اب تم اگر اس کو واپس نہیں کرو گے تو پھر جو منتظر بیٹھا ہے اس کی مدد کون کرے گا. تو یہ ایک اعتماد کا, بھائی چارے کا, محبت کا, بھروسے کا ایک رشتہ ہے. اور یقین کیجئے پاکستان کا عام شہری جو ہے وہ بددیانت نہیں ہے, وہ ٹرسٹ وردی ہے, وہ کریڈٹ وردی ہے, وہ بینک وردی ہے. اس پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں. اخوت کا بنیادی مقصد ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کی کوشش ہے جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع مل سکے. ٹرانسجینڈرز, خواجہ سرا, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نفرت کا نشانہ بنتے ہیں. ہم نے ان کے لیے بھی ایک کام شروع کیا. ہم چاہتے ہیں کہ 40 یا 50 سال کی عمر کے زائد جتنے بھی خواجہ سرا ہیں پورے پاکستان میں ان کو ایک ڈیٹا بیس کی صورت میں محفوظ کیا جائے اور پھر ہر ماہ ان کو کچھ مشاہرہ پیش ہو. اب تک تقریباً 2000 کے لگ بھگ خواجہ سرا ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. ہم ان کو ادویات دیتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں, ان کو ہنر دیتے ہیں, قرضہ بھی ان کو چاہیے تو دیتے ہیں, پھر ہم ان کو کپڑے پیش کرتے ہیں, ان کو ملازمتیں دیتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا نظام یہ بھی بڑا ایک انوویشن ہے, اختراع ہے کہ کیسے ان لوگوں تک پہنچا جائے جو معاشرے میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. پھر ہمارا ایک اور پروگرام ہے جسے ہم اخوت کلوتھ بینک کہتے ہیں. یہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم آپ سے درخواست کریں کہ آپ اپنے کوئی ایسے کپڑے جو آپ کو چھوٹے ہو گئے ہیں یا آپ کو پسند نہیں رہے تو وہ آپ اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں, بہن کو دے دیتے ہیں. تو وہ اچھی حالت میں اگر ہیں تو آپ ہمیں دے دیں, ہم ان کو استری کروائیں گے, دھلوائیں گے, ڈرائی کلین کروائیں گے, پیک کریں گے. اور پھر پاکستان کے کسی ایسے حصے میں جہاں پر کوئی شخص جو ہے ان کپڑوں سے محروم ہے اس کو پیش کر دیں گے مواخات کے ہی ایک اگلے قدم کے طور پر. یہ نہیں کہ ہم بھیک دے رہے ہیں بلکہ یہ کہ ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو یا ایک بہن نے اپنی بہن کو تحفہ بھیجا ہے. یاد رکھیے کہ یہ خوشبو ہے محبت کی, ایثار کی, آپ کے کپڑے کی, آپ کے بدن کی, جو پھیلتی چلی جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے اگر کوئی شخص کسی کو کپڑے کا تحفہ دیتا ہے تو جب تک اس کا آخری دھاگا اس کے بدن پہ رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا گو رہے ہیں. میرا نام روز ہے
اور میں اخوت کلاتھ بینک میں جاب کرتی ہوں. پچھلے 2.25 سال سے یہاں پہ جاب کر رہی ہوں. اور یہاں پر آنے سے پہلے ہم لوگ فنکشنز وغیرہ اور دوسری چیزوں میں انوالو تھے, مطلب کہ ہم کرتے تھے, اور ڈانس پارٹیز وغیرہ میں کرتا تھا. تو یہ بچپن سے ہمیں شوق ہوتا ہے. تو یہاں پر جب اخوت میں مجھے پتہ چلا تو میرے گرو نے بتایا کہ سائمہ بٹ ہیں, انہوں نے بتایا کہ اخوت کلاتھ بینک ہے جو ایک ٹرانسجینڈروں کو ایک مہذب روزی دے رہا ہے, جو یہاں پہ محنت کر کے آپ کما سکتے ہیں. تو میں یہاں پر آئی, اپنی یہاں پہ ہماری جو پورا سٹاف ہے وہ اب ہمیں یہاں پر ان کے پاس کام کر رہی ہوں. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم محنت کر کے کما رہی ہیں, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ یہاں پہ اس آفس میں ہمارے ساتھ فرق محسوس نہیں کیا جاتا, اور دوسرے ٹرانسجینڈروں کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کیا جاتا ہے جیسے دوسرے آفس بوائز کے ساتھ کیا جاتا ہے. صبح آتے ساری ہم یہاں پر اپنا, ہماری ایک سپروائزر ہے, وہ سارٹنگ کر کے ہمیں اپنا جو کپڑے لوگوں نے ہمیں ڈونیشن دی ہوتی ہے وہ ہم اس کو اپنے اچھے طریقے سے اس کو استری کرتے ہیں, پیک کرتے ہیں, پھر شاپروں میں ڈال کے پیک کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی CAB کوالٹی لکھ کر پھر اس کو ہم آگے ریکس میں لگا دیتے ہیں. پھر جب ہمارے پاس کوئی لینے آتا ہے, لڑکی یا کوئی بچے وغیرہ جو مطلب غریب فیملیاں آتی ہیں ہمارے پاس لینے کے لیے, پھر ہم ان کو وہاں پہ ان کا فارم فل کرتے ہیں. پورا فارم فل کرنے کے بعد پھر ان کو ایک پورا ہم ان کے فیملی کا پورا ایک پیک ہوتا ہے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں. اور پھر ہم جہیز پیکج بھی ہوتا ہے ایک, جو بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر اس کا فارم فل کرتے ہیں, اور بچی کو ایک پورا ایک بریف کیس بنا کے اس کے اندر کم از کم برانڈ نیو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ڈونیشن بھائیوں نے دی ہوتی ہے, تو اس میں سے ہم اس کو بچی کو اچھا پورا ایک بنا کے ویڈنگ گفٹ تو پھر اس کو دیتے ہیں تحفے کی صورت میں. میں کہتا ہوں کہ بلکہ اپنے آپ سے زیادہ جینے سے بہتر یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے. ہم بھی یہی چیز کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں انسان اپنا پیٹ تو ہر کوئی بھرتا ہے, اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, لیکن کوئی ہر کسی کی مدد کرنا یا کسی کے کام آنا, چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہے چاہے وہ بڑی نیکی ہے, یہ اچھا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آ رہے ہیں, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. پچھلے 10-12 سال جب ہم نے کام کیا قرض حسن کی صورت میں, تو پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے. کیوں؟ ایک عورت میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو, اور وہ کہنے لگی کہ جس ماں کے پاس زیور ہوں وہ تو زیور بیچ کے بچے کو پڑھا سکتی ہے, جس کے ماں کے پاس زیور نہیں اس کا بچہ کب پڑھے گا. اب یہ سوال اس کا مجھ سے تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے معاشرے سے تھا کہ وہ بچے جو بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں, آج ان کے پاس فیس نہیں ہے, ان کو ہم کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ ان کا نقصان نہیں ہے, یہ پوری قوم کا نقصان ہے کہ ہم ایک بڑے شخص کی جو صلاحیتوں سے محروم رہ گئے. تو یوں ہم نے ایک نیا تصور کے اوپر کام کیا کہ ایک انسٹیٹیوشن بنائیں جس میں بچوں کو کہیں کہ آج تم فیس نہ دو, آج صرف پڑھو. 5 سال 10 سال 20 سال بعد جب اس قابل ہو جاؤ کہ فیس ادا کر سکو تو پھر یاد رکھنا کہ کسی نے تمہارے ساتھ مواخات کا مظاہرہ کیا تھا, کسی نے تمہارے ہاتھ میں کتاب تھمائی تھی, کسی نے تمہارے ہاتھ میں قلم دیا تھا, پھر اپنی فیس ادا کر دیں. اس لیے نہیں کہ وہ فیس اس ادارے کو درکار, اس لیے کہ اس فیس سے پھر ایک اور بچہ پڑھے گا. میرا نام شفیق احمد ہے, میں یہاں پر سال 2 پری انجینئرنگ کا طالب علم ہوں. میرے والد صاحب درزی ہیں. میں نے میٹرک کا امتحان ڈسٹرکٹ بھکر سے پاس کیا اور 94% مارکس حاصل کیے. اس کے بعد سال اول میں یہاں اخوت کالج کا حصہ بنا.